فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ گنبد خضرا کی سنہری جالیوں کو اپنے تصورات میں بسا کر دل کو اپنا محبت رسول کا مدینہ بنا کر والہانہ، عاشقانہ، غلامانہ، خادمانہ اور کہا جائے تو بجا ہوگا کہ سنیانہ انداز میں ہدیہ درود پاک پیش کر لیں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگوں کی آواز نہیں آئی، آپ لوگ درود شریف کو ہلکے میں نہ لیں، درود شریف کی بڑی فضیلت آئی ہے، تو اب آپ تمامی حضرات میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں گے نا؟ تو شروع کرتے ہیں، میں جیسے پڑھوں ویسے آپ لوگ پڑھیے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ، صلی اللہ علیہ نبی اللہ، صلی اللہ علیہ حبیب اللہ، صلی اللہ۔ سمجھ گئے نا؟ تو آپ اس طریقے سے پڑھیے، صلی اللہ علیہ رسول اللہ، صلی اللہ علیہ نبی اللہ، صلی اللہ علیہ حبیب اللہ، صلی اللہ۔ کہ دودھ جن کو حلیمہ پلاتی تھی، حور جھولا جھولا کے کہتی تھی، دودھ جن کو حلیمہ پلاتی تھی، حور جھولا جھولا کے کہتی تھی کہ کتنی پیاری، ہاں کتنی پیاری صورت، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ رسول اللہ، صلی اللہ علیہ نبی اللہ، صلی اللہ علیہ حبیب اللہ، صلی اللہ۔ اور کیسے جاؤں میں آقا
آقا مدینے کو روکے طوفان ہے میرے سفینے کو کیسے جاؤں میں آقا مدینے کو روکے طوفان ہے میرے سفینے کو کہ پار کر کے پار کر کے بلا لو حبیب اللہ صلی اللہ علیہ حبیب اللہ صلی اللہ. تھک گئے کیا آپ لوگ؟ پڑھیے نا بھائی. صلی اللہ علیہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ حبیب اللہ. اور سر پہ تاجی شفاعت کا باندھیں گے روز محشر خدا سے یہ کہی دیں گے. سر پہ تاجی شفاعت کا باندھیں گے روز محشر خدا سے یہ کہی دیں گے کہ میری امت کی بخشش ہو یا اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ نبی اللہ صلی اللہ. آپ تمامی حضرات کو میں نے اتنی بار درود شریف پڑھایا. آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا, دل سے پڑھا ہوگا, ہے کہ نہیں؟ مجبوری میں تو نہیں پڑھا ہے نا آپ نے, دل سے پڑھا ہے. اب آپ کو درود شریف کی فضیلت بتاؤں. اور یہ میلاد کی محفل ہے. میں اپنی تقریر کو شروع کرتا ہوں. سارے لوگ کو آپ جانتے ہیں, سارے لوگوں کو ہم کو جنوانے کی ضرورت تو ہے نہیں. میں ہی سارے سے واقف نہیں ہوں, ہے نا. آپ لوگ سب ساروں سے آپ واقف ہیں. درود شریف کی فضیلت کے بارے میں آپ کو میلاد کی محفل میں ذمہ دار اسٹیج ہے, علماء کی جماعت یہاں بیٹھی ہے. کوئی بھی بات یہاں پہ ہلکے سے نہیں بولی جائے گی, ذمہ داری کے ساتھ بولی جائے گی اور ذمہ دار بات بولی جائے گی. علماء کے موجودگی میں, علماء کے سامنے یہاں پر کوئی بھی بات بغیر دلیل کی نہیں بولی جائے گی. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں؟ علامہ نوری صاحب جانتے ہوں گے, جو علماء کی جماعت ہے وہ جانتے ہوں گے. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی محدث علی الاطلاق ہے, جن کے محدث ہونے میں کسی مکتبہ فکر کا اختلاف نہیں ہے, جن کے عالم باعمل ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے, جن کی حدیث دانی میں کسی کو شک نہیں ہے. محدث علی الاطلاق ہے. اگر کہا جائے تو بالکل حق ہوگا کہ آج ہندوستان میں جو سند حدیث تقسیم ہوتی ہے ان کا شجرہ آپ سے ملتا ہے.
محدث اور ہر عالم کو ہندوستان کی سرزمین پر جو سند حدیث تقسیم کی جاتی ہے ان کا شجرہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے ملتا ہے. چاہے دیوبندی ہو، چاہے سیلفی ہو، غیر مقلد، چاہے کوئی ہو، چاہے سنی ہو، کسی بھی مکتبہ فکر سے اس کا تعلق ہو، وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو اپنا امام مانتا ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو اپنا امام مانتا ہے. اب وہ لوگ جو یہاں پر نہیں آئے ہیں، اپنی کھڑکیوں سے سن رہے ہیں، وہ لوگ جو یہاں نہیں آئے ہیں، اپنے گھروں میں سو کر کے سن رہے ہیں، وہ لوگ جو چپکے سے سن رہے ہیں، وہ بھی نوٹ کرے بات کو، اپنے دل میں نقش کرے اس بات کو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اے میلاد کی محفل سے چڑھنے والوں، اے میلاد کی محفل میں اعتراض کرنے والوں، سنو، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب اٹھاؤ، اخبار الاخیار کتاب کا نام ہے. آپ نے اس کتاب کو تصنیف فرمایا ہے اور اس کتاب میں لکھا کیا ہے؟ اولیاء کاملین کی سیرت لکھی ہے. کیا لکھا ہے؟ اولیاء کرام کی سیرت. یہاں بھی ایک پوائنٹ ہے بھائی، یہاں بھی ایک نقطہ ہے کہ آپ نے لکھا ہے اولیاء کرام کی سیرت، اولیاء کی سیرت لکھی ہے. اب یہاں پر بیٹھے ہوئے میرے سنی مسلمانوں بتاؤ کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی پوری کتاب سیرت اولیاء میں لکھ دے، سیرت اولیاء میں لکھ دے تو ان کے محدث ہونے میں کسی کو اختلاف نہ ہو. جب وقت کا محدث سیرت اولیاء پر کتاب لکھ سکتا ہے تو وقت کا سنی مسلمان سیرت ولی پر مجلسوں کا انعقاد کیوں نہیں کر سکتا؟ زندہ باد، زندہ باد. نعرہ تھوڑا صحیح لگایا کرو، ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ آپ نعرہ بھی صحیح نہیں لگا. یا تو نعرہ مت لگاؤ، ہم ایسے مقرر نہیں کہ بار بار بولیں گے آپ کو نعرہ لگاؤ نعرہ لگاؤ. جتنا ہم نہیں بولیں گے اتنا تم سے یہ بلوائیں گے تو کیا فائدہ ہے کہ نہیں؟ ہم سنانے کے لیے آئے ہیں، آپ سننے کے لیے آئے. ہم سنائیں گے، آپ سنیں گے. ہاں اچھا لگے گا تو سبحان اللہ ضرور کہیے. کبھی زیادہ مزہ آ جائے تو نعرہ بھی لگا دیجئے، کیونکہ آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں نبی کی محفل میں بیٹھے، اور نبی کی محفل میں سب نہیں آتے. نبی کی محفل میں سب نہیں آتے، نبی کی محفل میں آتے وہی ہیں جنہیں سرکار بلاتے. نبی کی محفل میں وہی آتے ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں. تو میرے سامنے بیٹھے سنی مسلمانوں، اپنی قسمت پر ناز کرو کہ آج یہاں پر محفل ہو رہی ہے. تم نے اپنے گھر میں بستر لگا کر اپنے آپ کو آرام نہیں دیا ہے، تم کو یہاں بلا لیا گیا ہے، تم کو یہاں بلا لیا گیا ہے. پتا چلا کہ رب کائنات کے محبوب نے آپ کو اپنی محفل میں بلا لیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو رب کے محبوب نے قبول کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے. تو اس محفل کو آپ ہلکے میں نہ لیں. ویسے ایک حدیث بھی بتا دیتا ہوں، بہت سارے لوگ مولانا صاحب تو جوش میں بول دیے، ایک حدیث بھی دے دیتا ہوں تاکہ بات جو ہے وہ دلیل سے مبرہن ہو جائے. بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کچھ اللہ کے فرشتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں گشت کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں. کیا کرنے کے لیے بھائی؟ ڈیوٹی کیا ہے ان کی؟ وہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اب کہیں پر اگر اللہ کا ذکر ہوتا ہو، محفل جما کر لوگ بیٹھے ہوں، اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، وہ صدا لگا رہے ہوں،
اس محفل میں اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں، اور صرف آتے نہیں، سننے والوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، سننے والوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور صرف بیٹھتے نہیں بلکہ رحمت کے سائے میں آپ کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور ان کے رحمت کا سایہ عرش معلی تک ہوتا ہے، ان کے رحمت کا سایہ عرش معلی تک ہوتا ہے، اور جب تک محفل ختم نہیں ہوتی تب تک محفل میں بیٹھے رہتے ہیں، تو اللہ کے ذکر کی محفل میں فرشتے آتے ہیں۔ اب یہ کس کے ذکر کی محفل ہے؟ یہ نبی کے ذکر کی محفل ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ مطلب کیا ہوا؟ جس نے نبی سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ جو نبی کا ذکر کرے وہ خدا کا ذکر کرتا ہے۔ تو پتا چلا آج ہم یہاں صرف نبی کے ذکر کی محفل میں نہیں بیٹھے، خدا کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں، خدا کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ اب جب یہ خدا کے ذکر کی محفل ہے تو فرشتے بھی یہاں آئے۔ بے شک دنیا کے ہر لال کی بات غلط ہو سکتی ہے، مدینے کے تاجدار کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ بے شک مدینے کے تاجدار کی بات غلط نہیں ہو سکتی، فرشتے آئے ہیں۔ بے شک ایک بات بتاؤ، یہاں فرشتے سے ایک بات مجھے یاد آ گئی، آپ نے فرشتوں کو دیکھا آپ کے پاس بیٹھے؟ نہیں دیکھا؟ دیکھ سکتے؟ اب فرشتے ہیں کہ نہیں؟ نظر آ رہے؟ نظر نہیں آ رہے، لیکن آپ مانتے ہیں کہ فرشتے ہیں۔ اچھا، مردہ ہے کہ زندہ؟ مردہ کے زندہ؟ زندہ۔ آپ نے فرشتوں کو دیکھا نہیں، فرشتے آپ کو نظر نہیں آ رہے، مگر آپ نے یقین کر لیا فرشتے زندہ، تو پتا چلا نظر نہ آنا مردہ ہونے کی دلیل نہیں۔ پتا چلا نظر نہ آنا مردہ ہونے کی دلیل نہیں۔ ابے نظر نہیں آتا تو یہ تمہارے نظر کی کمزوری ہے، ابے نظر نہیں آتا تو یہ تمہارے نظر کی کمزوری ہے۔ ارے آنکھ والے کو مدینے سے ہمارے آقا بھی نظر آتے ہیں، تو اب اگر آقا تمہیں نظر نہ آئے تو نبی کو مردہ نہ کہنا بلکہ نبی زندہ ہے۔ تبھی تو میرے امام نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ عشق محبت دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، حقی کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو بات چل رہی تھی محفل کی، ہے نا؟ اب آپ کو محفل کی اہمیت سمجھ میں آ گئی کہ آپ کس محفل میں بیٹھے؟ بے شک سبحان اللہ سبحان ایک بات اور بتاؤں، ایک کتاب ہے تاریخ حبیب الہ، اللہ۔ اور یہ مفتی عنایت احمد صاحب کی ہے، اور یہ شہید راہ مکہ ہے، اور یہ اعلی حضرت سے پہلے کے بزرگ ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے گا کہ بھائی بریلی کا سبق لے کر کے آ گیا ہے نا؟ اور یہ تاریخ حبیب الہ جو انہوں نے سیرت النبی پہ کتاب لکھی ہے، جیل کے اندر لکھی ہے، جیل کے اندر قید تھے آپ، نبی سے عشق دیکھو۔ جیل کے اندر لوگ فکر کرتے ہیں کہ کب یہاں سے رہائی ملے، اور وہ جیل کے اندر یہ فکر کرتے ہیں کہ کب کتاب مکمل ہو۔ پوری سیرت النبی پہ ایک کتاب لکھ ڈالی انہوں نے۔ ایک عربی میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اندہ ذکری اولیاء اللہ تنزل الرحمہ
فرماتے ہیں کہ جہاں اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. شروعات میں فرماتے ہیں اور کشف الخفا میں ہے کہ اندہ ذکر الصالحین، صالحین کے ذکر کے وقت تنزیل الرحمہ، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو صالحین میں حضرت غریب نواز آئے، صالحین میں حضرت غوث اعظم آئے، صالحین میں حضرت مخدوم سمنانی آئے، صالحین میں حضرت مخدوم ماہیمی آئے، صالحین میں حضرت صابر پاک آئے، صالحین میں حضرت وارث پاک آئے، صالحین میں اولیاء کرام آئے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جہاں اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ جب اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے تو جہاں صرف ولی نہیں، جہاں صرف علی نہیں، جہاں میرے آقا امام الانبیاء کا ذکر ہو، سمجھو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہی نہیں، اللہ کی رحمتوں کی بارشوں کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نبی کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ نبی کے ذکر کی محفل میں بیٹھے. تو یہ ذکر کی محفل ہے، اس کی اہمیت کو سمجھو. اب آپ حضرت محدث عبدالحق محدث دہلوی کی بات کر رہا تھا نا میں. بے شک بے شک. اخبار الاخیار کو اٹھائیے، اردو میں بھی کتاب ملتی ہے، پہلے تو فارسی میں تھی اب اردو میں بھی آتی ہے. ہمارے عالم کا ترجمہ چھوڑ دو بھائی، کسی اور کا لے لو، ہے نا، کسی بھی کا لے لو آپ. سب نے ترجمہ کیا ہے، صرف سنی نے نہیں کیا، سب نے ترجمہ کیا. آپ دیوبندی مکتبہ فکر کے عالم کا ترجمہ لے لو، آپ کو اس میں یہ ملے گا. انہوں نے کتاب لکھی سیرت اولیاء پر، اخبار الاخیار، بڑے بڑے اولیاء کرام کی سیرت انہوں نے لکھی. اور لکھنے کے بعد انہوں نے ایک دعا کی. انہوں نے ایک دعا کی. دعا کیا کی؟ اپنے انداز میں مفہوم کو میں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. انہوں نے دعا کی، مولا تو میرے ہر عمل کو جانتا ہے، میرے ہر قول کو جانتا ہے، میرے ہر فعل کو جانتا ہے، تو علام الغیوب ہے، تجھ سے میری کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، میرا کوئی بھی عمل چھپا ہوا نہیں ہے. مولا تو میرے شب و روز کو جانتا ہے، میرے لیل و نہار کو جانتا ہے، میرے دن و رات کو جانتا ہے، میں کیا کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں، کون سے عمل میں اخلاص ہے، کون سے عمل میں اخلاص نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے. تیرے سامنے میرا عمل کھلی کتاب کی طرح ہے. مولا میں نے جو بھی عمل کیا ہے کسی عمل پہ مجھے بھروسہ نہیں ہے. فرماتے مجھے کسی عمل پہ بھروسہ نہیں. وقت کا محدث کہتا ہے مجھے کسی عمل پہ بھروسہ نہیں، مجھے کسی عمل پہ یقین نہیں. آج 40 دن نماز پڑھ کے آ جاوے تو لوگ کہتے ہیں بہت نماز پڑھ لیا. وقت کا محدث ہندوستان کے تمام علماء جن کے شاگردوں میں آتے ہیں ان سے بڑا عالم نہ آج ہندوستان میں نظر آئے گا، ان سے بڑا عالم نہ پاکستان میں نظر آئے گا، ان سے بڑا عالم نہ آپ کو جاپان میں نظر آئے گا، ان سے بڑا عالم نہ آپ کو ایران میں نظر آئے گا. ارے کہہ دوں تو کہوں گا کہ ان سے بڑا عالم آج آپ کو عرب میں نظر نہیں آئے. بے شک بے شک بے شک. ان سے بڑا عالم کوئی ہے تو لا کے بتاؤ. شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے بڑا کوئی عالم کسی کی ڈکشنری میں ہو تو وہ لا کر کے بتائے. قیامت آ سکتی ہے مگر اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا فاضل وہ ہمارے سامنے نہیں لا سکتا. وہ کہتے ہیں مولا مجھے میرے کسی عمل پہ بھروسہ نہیں. اور یہ نظریہ ان کو اپنے گھر سے نہیں ملا تھا، نبی کے در سے ملا. یہ نظریہ ان کو اپنے گھر سے نہیں ملا تھا، نبی کے در سے ملا تھا.
جب میرے آقا نے ایک صحابی سے فرمایا تھا، جب انہوں نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو میرے آقا نے فرمایا تھا تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ اس صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے قیامت کی کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کیا صحابی رسول نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا صحابی رسول روزہ نہیں رکھتے تھے؟ کیا صحابی رسول حج نہیں کرتے تھے؟ کیا صحابی رسول جہاد نہیں کرتے تھے؟ کیا صحابی رسول جو ہے راستے پہ اللہ کے نہیں نکلتے تھے؟ ارے نکلتے تھے۔ ارے صحابی رسول کی نماز تو ایسی نماز ہوتی تھی کہ آج آپ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ تک نہیں چلتا کہ آپ کی نماز قبول ہوتی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں آپ کا امام کیسا ہے، ان کا ذہن مسجد کے مصلی میں ہے کہ نہیں، اس کا ذہن نماز پر ہے کہ نہیں، اس کا ذہن ایک جگہ پہ یکسو ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اس کا ذہن جو ہے کس طرف منتشر ہو گیا ہے۔ آج کے اماموں کی حالت یہ ہے، آج کے اماموں کا ایمان سلامت نہیں ہے تو نماز کہاں سے سلامت؟ آج کے اماموں کا ایمان سلامت نہیں تو نماز کہاں سے سلامت رہے گی؟ مگر صحابی رسولوں کی نماز وہ نماز تھی کہ نماز ان کے پیچھے پڑھتے تھے جو نماز لے کر کے آئے، نماز نبی کے پیچھے پڑھتے تھے۔ اب آپ بتاؤ جنہوں نے نماز نبی کے پیچھے پڑھا ہوگا تو کیا ان کی نماز قبول نہیں ہوگی؟ بالکل ان کی نماز قبول ہوئی ہوگی۔ مگر صحابی رسول رات دن نماز پڑھے، ایک وقت کی نماز جو ہے وہ قضا نہیں کرتے ہیں۔ مگر جب میرے آقا نے پوچھا تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے یہ میری قیامت کی تیاری ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، میں نے عصر کی نماز پڑھی ہے، میں نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، میں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، میں اشراق کی نماز پڑھتا ہوں، میں صلاۃ التوابین پڑھتا ہوں۔ نہیں پیارے، انہوں نے نماز کے بارے میں نہیں کہا، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں نے حج کیا ہے، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا یا رسول اللہ میں نے جہاد کیا ہے، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں اللہ کے راستے پہ نکلا ہوں، میں نے دین کی تبلیغ کی ہے۔ نہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس قیامت کی کوئی تیاری نہیں ہے، بس ایک تیاری ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کی محبت کی، محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، اور محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اور ایک بات سنا دوں، نبی کی محبت کو دل میں ایسے بتاؤ، نبی کی محبت کو دل میں ایسے بٹھاؤ، ایسے بساؤ کہ آپ کے دل سے آواز آنی چاہیے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ تمہیں آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور یا رب میرا نصیب چمکتا دکھائی دے، میرا گلے امید مہکتا دکھائی دے، سجدہ جہاں کروں وہیں کعبہ دکھائی دے، سجدہ جہاں کروں وہیں کعبہ دکھائی دے، اور سجدے سے سر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد نبی کا نام سچا ہے۔ ایسی محبت ہونی چاہیے، یہ ہے محبت۔ تو صحابہ اکرام نے نماز پڑھی، یہ نہیں کہا کہ ہماری قیامت کی تیاری ہماری نماز ہے۔ آج لوگ نماز کی میں بڑا غرور کرتے ہیں نا بھائی، آج نماز پڑھ لیا، بھائی نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز اہم الفرائض ہے، پڑھنا چاہیے۔ صحابہ اکرام نے ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں کی، آپ کو بھی نہیں کرنا، انشاءاللہ پڑھیں گے نا نماز پڑھیں گے نا بھائی، مسجدوں کو آباد کریں گے نا۔ آپ مسجد کو آباد نہیں کرتے، قبضہ خور جو ہے وہ مسجد کو قبضہ کر لیتے ہیں۔ آپ مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے تو آپ کے ہاتھ سے ایک مسجد نہیں انیک مسجد چلی جائے۔ اگر مسجد کو بچانا چاہتے ہو تو مسجد کو آباد کرو، مصلی کو آباد کرو، مسجد کو آباد کرو۔ ارے تم مسجد کو آباد کرو گے، خدا تمہارے گھر کو آباد کر دے گا، خدا تمہارے گھر کو آباد کر دے گا۔ مسجد کو آباد کرو۔ صحابہ اکرام نے مسجد کو آباد کیا تھا۔
آپ مسجد کو آباد کرو گے تو کوئی اور آپ کی مسجد کو برباد نہیں کرے گا، ہے نا؟ جب مسجد برباد ہوتی ہے تب آپ کو پسینہ آنے لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ آپ کو ہوش میں آنا ہوگا، آپ کو اپنی مسجد بچانی ہوگی۔ اور ایک بات یاد رکھو، جو لوگ مسجدوں پہ قبضہ کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے ہو، ان سے مسئلہ پوچھو، کیا غصب کی ہوئی زمین پہ نماز ہوتی ہے؟ سوال کرو، کیا غصب کی ہوئی زمین پہ نماز ہوگی؟ کیا غصب کی ہوئی زمین پہ مسجد بنائی جا سکتی ہے؟ ان کا جواب ہوگا نہ نماز ہوگی نہ مسجد ہوگی۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ان جماعت والوں سے جو سنیوں کی مسجدوں پہ قبضہ کرتے ہیں، ارے سنو، جب غصب کی ہوئی زمین پہ نماز نہیں ہوتی، مسجد نہیں بنائی جا سکتی، تو سنیوں کی غصب کی ہوئی مسجدوں پہ تمہاری نماز کیسے ہو جائے؟ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسے ہو جاتی ہے تمہاری نماز؟ اس لیے مسجدوں پہ قبضہ نہ کرو، مسجدوں کو آباد کرو، اپنی مسجد خود بناؤ نا بھائی۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ بہرحال ہم آپ کو بتا رہے تھے صحابہ اکرام نے کیا کہا، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو یہیں سے سبق ملا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مولا میرا ایک ایک عمل تجھ پہ آیا ہے، مولا میرا ایک ایک فعل تجھ پہ ظاہر ہے، مولا میرا ہر ہر قول تجھ پہ ظاہر ہے۔ میں باطن میں کیا کرتا ہوں تو اس کو بھی دیکھتا ہے، میں ظاہر میں کیا کرتا ہوں تو اس کو بھی دیکھتا ہے، میں دکان میں کیا کرتا ہوں تو اس کو بھی دیکھتا ہے، میں مکان میں کیا کرتا ہوں تو اس کو بھی دیکھتا ہے، میں دکان میں کیا کرتا ہوں تو اس کو بھی دیکھتا ہے، میں مجلس میں کیا کرتا ہوں تو اس کو بھی دیکھتا ہے، میں اندر کیا کرتا ہوں تو اس کو بھی دیکھتا ہے، میں باہر کیا کرتا ہوں تو اس کو بھی دیکھتا ہے، میں مسجد میں کیا کرتا ہوں تو اس کو بھی دیکھتا ہے، میں سڑک میں کیا کرتا ہوں تو اس کو بھی دیکھتا ہے، میں بازار میں کیا کرتا ہوں تو اس کو بھی دیکھتا ہے، میں تنہا کیا کرتا ہوں تو اس کو بھی دیکھتا ہے، میں مجلس میں کیا کرتا ہوں تو اس کو بھی دیکھتا ہے۔ مولا میری پوری زندگی تیرے سامنے کھلی کتاب ہے، بے شک، اور مولا مجھے میرے کسی عمل پہ یقین نہیں ہے، مجھے میرے کسی عمل پہ یقین نہیں ہے کہ یہ عمل مجھے جنت دلائے، مگر ہاں مولا ایک عمل پہ مجھے یقین ہے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک عمل پہ مجھے بھروسہ ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، کوئی بریلوی نہیں کہہ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا کہہ دو کہ بھائی بریلویوں کی باتیں ہیں، ہاں کچھوچویوں کی باتیں ہیں، اجمیریوں کی باتیں ہیں، بغدادیوں کی باتیں نہیں میرے بھائی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی باتیں ہیں۔ ہاں وہ بات الگ ہے کہ وہ ہمارے عقیدے پر تھے، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ جو ان کا عقیدہ وہی ہمارا عقیدہ، اور اس عقیدے کا فیصلہ آج ہوگا اور ابھی ہوگا، اور پتہ چلے گا کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے عقیدے پر کون ہے۔ جو ان کے عقیدے پر ہوگا وہی اصلی سلفی ہوگا، جو ان کے عقیدے پر نہیں ہوگا وہ سلفی نہیں سیلفی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ سلفی نہیں ہو سکتا، وہ خلفی ہو سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ اب ان کا کیا عقیدہ ہے؟ فرماتے مولا ایک عمل میرا ہے جس پہ مجھے یقین ہے، جس پہ مجھے بھروسہ ہے، جس پہ مجھے ناز ہے، وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں یا اللہ جب جب میلاد کا موسم آتا ہے، جب جب میلاد کا موسم آتا ہے، کون سا موسم؟ یہی 12ویں کا موسم۔ جب جب میلاد کا موسم آتا ہے تو مولا میں تیرے حبیب کے دربار میں کھڑے ہو کر، میں تیرے حبیب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عجز و انکساری کے ساتھ تیرے حبیب کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں، تیرے حبیب کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے ساتھ جو میں درود شریف پڑھتا ہوں، مولا مجھے کسی اور عمل پہ ناز نہیں ہے، مجھے کسی اور عمل پہ بھروسہ نہیں ہے، مجھے کسی اور عمل
عمل پہ یقین نہیں ہے کہ میرا فلاں عمل مجھے جنت دلائے گا، مجھے میرا فلاں عمل بخشش کا پروانہ دلائے گا، مگر مولا یہ جو میں عمل کرتا ہوں کہ تیرے حبیب کی بارگاہ میں میلاد کے موسم میں کھڑے ہو کر درود پڑھتا ہوں، مجھے یقین کامل ہے کہ میرا یہ عمل تو قبول بھی کرتا ہے اور میرا یہ عمل مجھے جنت بھی لے کر کے جائے گا۔ عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا فرمایا شاہ عبدالحق محدث دل میں؟ کسی کو کنفیوژن ہو، کسی کو شک ہو، کسی کو مطلب الجھن ہو رہی ہو کہ پتہ نہیں مولانا صاحب نے صحیح کہا کہ نہیں کہا، بھائی آج نیٹ کا زمانہ ہے، نیٹ سے کتاب ابھی لوڈ کرو، ابھی چیک کرو۔ ہاں اخبار الاخیار لکھی ہے نیٹ پہ، گوگل بابا پہ جائیے۔ ہاں آج سب کا بابا بنا ہوا گوگل ہے نا، گوگلے بابا بنے ہوئے سارے، اس پہ جا کے سرچ ماریے آپ کو بات نہیں ملے گی جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ مجھے کس عمل پہ بھروسہ ہے؟ جو میں نبی پہ کھڑے ہو کے درود پڑھوں۔ آج لوگوں کو کھڑے ہو کے درود پڑھنے میں بھی پریشانی ہے، تو میں نے کہا بھائی تمہیں کھڑے ہونے میں پریشانی ہے، تمہارا پیر سلامت نہیں ہے، تو بیٹھے بیٹھے ہی پڑھ لے، مگر پڑھ تو صحیح۔ تو پڑھتا ہی نہیں، بولتا نماز میں تو پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا پتا نہیں تو نماز میں مجبوراً پڑھتا ہے کہ مسروراً پڑھتا ہے؟ تو نماز میں مجبوراً پڑھتا ہے کہ مسروراً پڑھتا ہے، مگر سنی مسلمان جہاں پڑھتا ہے مجبوراً نہیں پڑھتا، مسروراً پڑھتا ہے۔ مسجد میں پڑھتا ہے تو مسرور ہو کے پڑھتا ہے، اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو مسرور ہو کے پڑھتا ہے، اپنے دکان میں پڑھتا ہے تو مسرور ہو کے پڑھتا ہے، اپنے مکان میں پڑھتا ہے تو مسرور ہو کے پڑھتا ہے، مجلس میں پڑھتا ہے تو مسرور ہو کے پڑھتا ہے، انڈیا میں پڑھتا ہے تو مسرور ہو کے پڑھتا ہے۔ اور کبھی اللہ نے کرم کیا، مدینہ بلایا تو گنبد خضرا کے سائے میں بھی کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مجبوراً نہیں پڑھتا، مسروراً پڑھتا، مجبوراً نہیں پڑھتا، مسروراً پڑھتا۔ مسرور کا مطلب سمجھتے ہیں خوش ہو کر۔ ہاں بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں کیا بول دیا مواسم مسرورن، ہاں تو مسرورن کا مطلب ہوتا خوش ہو کے پڑھنا۔ اور ہم خوشی میں عید میلاد النبی بھی مناتے ہیں، سبحان اللہ، خوشی میں عید میلاد النبی بھی مناتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو خوشی سے بڑی پریشانی ہو، الرجی ہے ان کو، پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے، خوشی سے دل ملا جاتے ہیں۔ جیسے ہی آسمان میں 12 ربیع الاول کا چاند دکھا، سنی کا دل مسرور ہونے لگا اور ادھر تڑپنے لگا، ادھر بلبلانے لگا۔ ہم نے کہا بھائی کہے کو پریشان ہو رہا ہے، ہمارے آقا رہے ہیں، تمہیں پریشانی کہے کو ہو رہی؟ تو ہم نے عالم تصور میں سوچا کہ آخر یہ اتنا رو کہے کو رہا، اتنا پریشان کیوں ہے؟ تو مجھے تاریخ ہی نہیں بلکہ حدیث اور تواریخ اور تفاسیر کی کتابوں کی اس عبارت پر میری نظر پڑی کہ جب میرے آقا کی آمد ہوئی تھی تو ان کے جد اعلیٰ شیطان بھی بڑا رو رہا تھا۔ سبحان اللہ، شیطان بھی بڑا رو رہا، بے شک بے شک۔ شیطان کتنی مرتبہ چیخ کر کے رویا معلوم ہے؟ 4 مرتبہ، کتنی مرتبہ بھائی؟ 4 مرتبہ، 4 مرتبہ، بے شک 4 مرتبہ۔ ایک مرتبہ یاد ہے نا آپ لوگوں کو، جب ان کو رجیم بنا دیا گیا، جنت سے مردود بنا دیا گیا، بے شک بے شک بے شک۔ مردودیت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا، جب دھتکار دیا گیا تو وہ بہت چیخا چلایا۔ دوسری مرتبہ جب اس کو زمین پہ اتار دیا گیا بے شک بے شک، تب چیخا چلایا۔ اور ایک مرتبہ جب میرے آقا کی آمد ہوئی بے شک بے شک، تو بڑے زور سے رویا۔ ان کے چیلے چپاٹے اس کے پاس آئے، کیوں رو رہا ہے؟ آقا
आप कै को रो रहे? तो आका शैतान ने कहा अपने चेलों से, इसलिए रो रहा हूं कि अब दुनिया को हंसाने वाला आ गया। अब दुनिया को हंसाने वाला आ गया, यानी आमिना का लाल, हम गरीबों का गमखार आ गया है। इसलिए वो रो रहा था कि अब दुनिया में ये किसी को रोने नहीं देगा, अब ये दुनिया में सबको हंसाएगा, और किसी को मैं भटका भंडर, किसी को मैं गुमराह करके अगर गुनाहों के दलदल में लेकर के चला जाऊंगा, मैदान महशर में जब उसका हिसाबो किताब होगा, जब रब्बे कायनात शफाअत का ताज इनके ऊपर रखेगा, तो वे उस गुनहगार को भी जन्नत में। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के, बेशक बेशक गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए, मुज़्दा दीजिए के, बेकसों का सहारा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शेर आप हल्के में मत लो, बेशक बेशक शेर बहुत समझने वाली है। बेशक गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है, ये क्यों कहा मालूम है? आला हजरत भी तो अल्लाह के वली थे ना भाई। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह के इतने बड़े वली थे, बहुत सारे लोग सोचते हैं आला हजरत बस एक आलिम थे, बहुत बड़े मुफ्ती थे, बहुत बड़े फकीह थे। हमने कहा नहीं भाई, वो अल्लाह के इतने बड़े वली थे, इतने बड़े वली थे कि हजरत सैयद मुहद्दिस आज़म हिंद किशौजवी अलैहिर्रहमा के नाना जान हजरत शाह अली हुसैन अशरफी मियाँ, जो गौसे आज़म की शबी थे, गौसे आज़म की शबी यानी हम शबी है गौसे आज़म थे, आपकी सूरत में गौसे आज़म का चेहरा नजर। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी के बहुत बाद में ये लोग पैदा हुए, हजरत अली हुसैन अशरफी मियाँ अलैहिर्रहमा। उनका इरशाद है, कोई आलिम नहीं कह रहा। आज लोग कहते हैं कि पता नहीं आलिम लोग जो है आला हजरत को बहुत चढ़ा बढ़ा के बोल देते हैं। हमने कहा नहीं भाई, हम लोग चढ़ा बढ़ा के नहीं बोलते, आला हजरत ने हमारे ईमान की हिफाजत की है, आला हजरत ने हमारे ईमान की हिफाजत की है। आज उन्होंने हमारे ईमान को संभाल रखा है अल्लाह के फजलो करम से। अगर उनकी किताबें हमारे पास नहीं होती तो जब मिलादुल नबी पे एतराज होता, हम जवाब कहां से लाते, हम दलील कहां से तलाश करते? आला हजरत की किताबों को पढ़ते चले जाओ और बातिल जमातों के सवालात की धज्जियां उड़ाते चले जाओ, उनकी किताबें पढ़ते चले जाओ और धज्जियां उड़ाते चले जाओ। तो अली हुसैन अशरफी मियाँ ने फरमाया था सैयद मुहद्दिस आज़म हिंद से कि मैं कुतुबुल इरशाद का जनाजा फरिश्तों के कांधों पे देखा। सुभान अल्लाह, सुभान कौन थे? आला हजरत का जनाजा। सुभान चला कि अल्लाह, आला अल्लाह। हजरत कोई छोटे मोटे आलिम का नाम नहीं, अल्लाह के बेशक, बहुत बेशक। बड़े वली कुतुबुल इरशाद का नाम, बेशक बेशक कुतुबुल इरशाद का नाम है। और जो अल्लाह का वली होता है वो आखिरत से सबसे ज्यादा डरता है, आखिरत से सबसे ज्यादा डरता है। अल्लाह का जो वली होता है वो आखिरत की फिक्र करता है, मेरा क्या बनेगा, कयामत में हमारा क्या बनेगा। और मैदान महशर की हौलनाकी, मैदान महशर की गर्मियां, मैदान महशर की परेशानियां हदीसों में जो वारिद हुई है, आला हजरत ने पढ़ा होगा। आला हजरत के आंखों से भी आंसुओं के कतरे टपके होंगे, मगर जैसे ही आला हजरत के आंखों से आंसुओं के कतरे टपके होंगे, मदीने के आका ने दस्ते शफकत रूहानी तौर पे फेरा होगा कि आए अहमद रजा तू घबराता क्यों है, शफाती ले अहलिल कबाइरी मिन उम्मती, कि मेरी शफात मेरे बड़े बड़े गुनहगार उम्मतियों के लिए है। तो ऐ अहमद रजा तू तो मेरी उम्मत का एक बहुत बड़ा आलिम ही नहीं, बहुत बड़ा वली है। तो जब मेरी शफात बड़े बड़े गुनहगार उम्मती के लिए है तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं होगी? तो आला हजरत ने सिर्फ अपनी खुशी का इजहार नहीं किया, सुन्नियों को भी मुस्ता सुनाया कि गमज़दों को रजा मुस्ता दीजिए के है बेकसों का सहारा। सुभान नबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारा नबी। गमज़दों को रजा, परेशान हालों को जो गमज़दा है उनको खुशी दीजिए, उनको बात सुनाइए कि कोई तुम्हें जन्नत में ले जाए ना ले जाए, आमिना का लाल लेकर के जाएगा इंशाअल्लाह। तो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से साबित हो गया कि वो खड़े होकर दुरूद पढ़ते। आज लोगों को खड़े होकर बड़ी परेशानी है, इकामत में भी खड़े होकर दुरूद पढ़ो तो परेशानी,
हाँ? अजीब हाल है लोगों का, अपनी किताब नहीं पढ़ते। आप फजाइल अमाल उठाइए, किसकी किताब है मालूम है? तबलीग हाँ, फजाइल अमाल इनकी तबलीग में शामिल, दर्स में शामिल। इसका फजाइल दुरूद शरीफ आप पढ़ो, इसमें कई जगह का जिक्र किया गया कि इस जगह दुरूद पढ़ना सुन्नत, इस जगह दुरूद पढ़ना मुस्तहब, इस जगह दुरूद पढ़ना अफजल। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि इकामत से पहले दुरूद पढ़ना मुस्तहब। किताब उठाओ, फजाइल दुरूद निकालो, अगर उस पे ये बात नहीं मिलती चौराहे पे मुझे खड़ा कर दे, मेरी गर्दन पकड़ लेना, तो पता चला कि सुन्नियों का ये अमल सिर्फ अपनी किताबों से नहीं, तुम्हारी किताबों से भी साबित है। तो सुन्नी मुसलमानों को परेशान ना करो, बेशक बेशक सुन्नी बोलने पे आए तो फिर बोलती बंद कर दे। सुभान अल्लाह। सुन्नी को मत बुलवाओ, सुन्नी जब बोलेगा तो फिर कोहराम मचेगा और इल्मी कोहराम मचेगा। इसलिए शांति बनाए रखो, आप भी शांति से रहो, हमें भी शांति से रहने दो। हम लोग शांति पसंद लोग हैं, बेशक क्योंकि हम लोग सूफिया को फॉलो करते हैं, सूफिया को फॉलो करते हैं। सूफिया इकराम के दरबार में कोई भी आता है, आने दो, दिल को लेकर के जाओ, अपना अकीदा बना करके जाओ। अब तुम हमारे पास आओगे हमारा ही अकीदा बिगाड़ने के लिए, तो कैसे होगा भाई? ये तो हमारे मिजाज के खिलाफ है। हाँ? हमारे मिजाज के खिलाफ है, क्योंकि हम सूफिया को फॉलो करते हैं। सूफिया के पास जो है अकीदा बिगाड़ा नहीं जाता था, बल्कि बिगाड़े हुए को सुधारा जाता था। तो अब अगर आपके पास कोई सूफी नहीं है तो आपके पास सूफिया की मजार तो है, सूफिया की मज़ारात तो है, और अल्लाह का करम है, जहां जाता हूँ कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा वहां लेटा हुआ होता है। मज़ारात औलिया इस बात की ज़मानत है कि हर जगह मुसलमानों का जो आबाद किया है वो सुन्नी मुसलमानों के बुजुर्गों ने आबाद, बेशक बेशक सुन्नी मुसलमानों के बुजुर्गों ने आबाद किया। ये सारे लोग बाद के आए हुए हैं, ये बात के सऊदी रिटर्न है, ये समझ रहे हैं? सऊदी रिटर्न सलफ बोलते सऊदी में तो ऐसा नहीं होता है भाई। अच्छा, सऊदी में ऐसा नहीं होता। हमने कहा भाई किताब उठा, बराहीनुल कातिया, ये किसकी किताब है भैया? खलील अहमद अम्बेडवी की किताब, नाम सुना है? बेशक बेशक। हाँ, खलील अहमद अम्बेडवी, बहुत बड़ा इसका अम्बेडवी था ये, है ना? और इन्होंने मिलाद के खिलाफ किताब लिखी, समझ रहे? और उस किताब में क्या लिखा मालूम? जब अब्दुस समी रामपुरी अलैहि रहमा ने, जो आला हजरत के जमाने के बुजुर्ग हैं, उन्होंने किताब लिखी मिलादुन नबी के इस बात पर, और उन्होंने दलील दी कि अरब शरीफ में भी मिलाद होता है, अरब शरीफ में भी मिलाद की महफिल होती है। तो इसने अपनी किताब में लिखा कि वहां क्या होता है वो हमारे लिए दलील नहीं है। मैं आपको नुक्ता देना चाहता हूं, नुक्ता ये है कि आज से 75 साल पहले अरब की सरजमीन पर मिलाद होता था, आज मिलाद नहीं होता, तो ये इस बात की दलील नहीं कि अरब में मिलाद नहीं मनाया जाता था। अरे नबी की मिलाद वहां मनाया जाता था, और ये हमारी किताब नहीं, तुम्हारी किताब गवाही दे रही है, तुम्हारी किताब गवाही दे रही है। और आज तो नेट का जमाना है माशाअल्लाह, आज तो सब जगह पता चल रहा है। बहुत लोग उम्रा करते थे, बस पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में मनाया जाता है और कहीं नहीं मनाया जाता। आज तो हर तरफ से मिलाद की महफिल की वीडियो वायरल हो रही है, और इनके मुंह पर खुशी को छीनते चले जाए। इनके चेहरे से वैसे तो मुरझाया रहता है भाई, न घर में रोशनी है, न चेहरे में रोशनी है, और कब्र में भी रोशनी नहीं होगी। बेशक बेशक इंशाअल्लाह। न घर में रोशनी, न चेहरे में रोशनी,
اور قبر میں بھی روشنی نہیں ہوگی، لیکن الحمدللہ ہمارے چہرے میں بھی روشنی ہے، ہاں سبحان اللہ، ہمارے چہرے میں بھی روشنی ہے۔ ہمارے مشائخین کا چہرہ دیکھو، ہمارے بزرگوں کا چہرہ دیکھو، تو ہمارے بزرگوں کا چہرہ نور سے اس قدر منور ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کے چہرے کو دیکھ کر اپنے تو اپنے بے کلمہ وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان، ہمارے بزرگوں کے چہرے میں وہ نورانیت ہے تو ہمارا چہرہ بھی منور ہے، ہمارا گھر بھی نور سے لت پت ہے، اور انشاءاللہ جب ہم قبر میں جائیں گے ہمارے آقا کی آمد ہوگی تو میرا امام کہتا ہے قبروں میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، دار کی آمد، مرحبا، دار کی آمد، مرحبا، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، عشق محبت، عشق محبت، عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے؟ قبروں میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، بے شک سبحان کب تک اللہ، لہرائیں گے؟ تا حشر، یعنی قیامت تک۔ ایک منٹ کے لیے نہیں بھائی، ہاں ایک منٹ کے لیے نہیں، ایک منٹ کے لیے نہیں، ایک گھنٹہ کے لیے نہیں، ایک دن کے لیے نہیں، ایک ہفتے کے لیے نہیں، ایک مہینے کے لیے نہیں، ایک سال کے لیے نہیں، 2 سال کے لیے نہیں، قیامت تک۔ اب آپ تھوڑا سوچئے کہ نبی کی ایک قبر میں آمد ہو تو قیامت تک وہ قبر روشن، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی کی قبر میں آمد ہو تو قیامت تک قبر روشن۔ تو جب نبی کی آمد اتنی روشن ہے تو نبی کا جسم کتنا روشن ہوگا، نبی کا جسم کتنا روشن ہوگا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی نور مجسم ہے۔ ہاں سبحان اللہ، نکتہ دیتا ہوں میں، نکتہ یاد رکھو، کچھ لے کر کے جاؤ، چیخ چلا کے صرف تقریر نہیں کرتا، کچھ سمجھانا بھی چاہیے۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو میلاد سے اتنی الرجی کیوں ہے پتا ہے؟ اتنی چڑ کیوں ہے، کیوں پریشانی، اتنا کیوں بھی لگتا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، 1 سال تک یہ محنت کرتے ہیں کہ سنیوں کا عقیدہ ہے، ان بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ نبی بشر نہیں ہے۔ 1 سال تک محنت کرتے ہیں، 1 سال منبر سے محنت، 1 سال خطابت سے محنت، 1 سال کتابت سے محنت، 1 سال تحریر سے محنت، 1 سال زمینی محنت، 1 سال تک انہوں نے محنت کیا، سنیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کیا کہ یہ لوگ نبی کو نور مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے، بشر نہیں مانتے۔ اب جب میلاد آیا، میلاد کا موسم آیا، 12 ربیع الاول کا مہینہ آیا، 1 تاریخ شروع نہیں ہوئی کہ میلاد کی محفل شروع ہو گئی۔ ہاں سبحان اللہ، اچھا آج میلاد کی 12 تاریخ ہے کیا؟ یہ لوگ کہتے تم لوگ 12 کو کہیں مناتے بھائیا، صرف 12 کو کہیں مناتے، ہم نے کہا آج 12 ہے، آج 12 ہے، پتا چلا کہ ہم صرف 12 کو نہیں مناتے، 12 سال مناتے ہیں، 12 مہینہ مناتے ہیں۔ ہم نبی کی میلاد جب چاہتے ہیں، جب اللہ کی توفیق ہوتی ہے، نبی کا کرم ہوتا ہے، میلاد سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن تم کو تو توفیق ہی نہیں ہوتی، 1 منٹ بھی نہیں مناتے، ہم تو سر دن مناتے۔ تو ان کو الرجی کیوں ہے کہ یہ لوگ 1 سال تک محنت کرتے کہ یہ لوگ نبی کو بشر نہیں مانتے، یہ لوگ نبی کو نور مانتے، اور دوسری محنت کیا کرتے کہ یہ نبی کو اللہ سے ملا دیتے۔ کس سے؟ ابھی جیسے علامہ نوری صاحب نے بھی کہا، لوگوں کا یہ نظریہ بن گیا، لوگ ایک کہتے کہ یہ لوگ نبی کی اتنی تعریف کرتے کہ اللہ سے ملا دیتے۔ ہم نے کہا اللہ کا شکر ہے، تو نے اتنا تو مانا کہ ہم تعریف کرتے ہیں، ہاں سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے تو نے اتنا تو مانا کہ ہم تعریف کرتے ہیں، اور کم نہیں کرتے، بہت زیادہ کرتے، بہت زیادہ کرتے۔ تبھی اس میں تمہیں شرک نظر آتا ہے، تبھی تم کہتے اللہ سے ملا دیے،
ہم نے کہا پیارے یہ تو اللہ کے محبوب ہے جن کی تعریف بندہ کر ہی نہیں سکتا. ارے اس بندے کی بندہ تعریف کیسے کر سکتا ہے جس کی تعریف خدا نے کیا. اس بندے کی تعریف بندہ کیسے کر سکتا ہے جس بندے کی تعریف خدا نے کیا ہے. اور خدا نے تعریف ایسے نہیں کیا, قرآن کا نزول کر کے کیا ہے. اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس بندے کی تعریف بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ لا یعرفنی حقیقتی الا اللہ, میری حقیقت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کوئی نہیں جانتا. غیر ربی کا بھی لفظ آیا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی کی تعریف ہم اتنا کہاں کر پاتے بھائی. ہاں نبی کی تعریف کر کر کے ہم اپنے دماغ کا بھی وضو کرتے ہیں, اپنی زبان کا بھی وضو کرتے ہیں, ہم اپنے پورے جسم کو جو ہے صاف ستھرا کر لیتے ہیں, اور انشاءاللہ الرحمن ہم قیامت میں بھی جائیں گے اور رب نے اگر قوت گواہی عطا کی تو ہم وہاں پر بھی نبی کی تعریف کرتے نظر آئیں گے انشاءاللہ. وہاں بھی نبی کی تعریف کرتے نظر آئیں گے. اب میں آپ کو کیا بتا رہا تھا کہ قبر میں نبی آئیں گے تو ایک دن نہیں بلکہ قیامت تک روشنی ہوگی. پوائنٹ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا. میں یہ بتا رہا تھا کہ ان کو الرجی کیوں ہوتی ہے میلاد سے. اس لیے الرجی کہ 1 سال تک انہوں نے محنت کیا کہ سنی مسلمان لوگ نبی کو بشر نہیں مانتے اور اتنی تعریف کرتے کہ اللہ سے ملا دیتے. جب میلاد کی محفل سجی عنوان رکھا میلاد النبی. اب سنی عالم نے بتایا نبی کے والد کا نام یہ ہے, نبی کی والدہ کا نام یہ ہے, نبی کے دادا کا نام یہ ہے, نبی کی دادی کا نام یہ ہے, نبی کے نانا کا نام یہ ہے, نبی کی نانی کا نام یہ ہے, نبی کے چاچا کا نام یہ ہے, نبی کی بیٹی کا نام یہ ہے, نبی کے بیٹے کا نام یہ ہے, نبی مکہ کی زمین پہ پیدا ہوئے, اس دن پیدا ہوئے, اس تاریخ کو پیدا ہوئے, اس دن پیدا ہوئے, اس سمے پیدا ہوئے. تو سنی مسلمانوں کا عقیدہ بن گیا کہ سنی مسلمان نبی کو صرف نور نہیں, نبی کو بشر بھی مانتا ہے. تبھی تو سنی مسلمان کہتا ہے کہ خیر البشر پہ لاکھوں سلام. تو اب سنی مسلمان کا عقیدہ بن گیا کہ ہم نبی کو بشر مانتے ہیں. اب انہوں نے محنت کی تھی 1 سال کہ یہ لوگ بشر نہیں مانتے اور بشر کی میلاد منائی جا رہی ہے, بشر کی میلاد منائی جا رہی ہے, تو ہماری محنت پہ پانی پھر جائے گا. اس لیے ان کو چڑے کہ ہمارا کیا کرایا سب ختم. اچھا اللہ سے ملا دیا, تو اللہ کی کبھی آپ نے میلاد منائی ہے؟ ہاں اللہ کی میلاد منائی ہے؟ میلاد اللہ لکھا کہیں پہ؟ ہاں کسی کتاب میں, کسی تحریر میں, کسی مسجد میں, ہاں کسی مجلس کے اجلاس کے عنوان میں آپ نے میلاد اللہ لکھا ہے؟ نہیں لکھا. کیونکہ سنیوں کا عقیدہ ہے جو پیدا ہوگا وہ اللہ نہیں ہوگا, جو پیدا ہوگا وہ اللہ نہیں ہوگا. تو ہم نے نبی کی میلاد منا کر دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں سنو, ہم رسول اللہ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں, اللہ کا محبوب مانتے ہیں, اللہ نہیں مانتے. اگر اللہ مانتے تو میلاد نہیں مناتے. میلاد منا کر ہم نے تسلیم کر لیا ہے کہ نبی اللہ نہیں ہو سکتے, اور جو اللہ ہوگا اس کی میلاد نہیں ہوگی. جو اللہ ہے اس کی میلاد اللہ ہوگا کیا؟ اللہ ہے. اللہ کی میلاد نہیں ہوئی, اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا, اللہ نے سب کو پیدا کیا. تو اس لیے ان کو پریشانی کہ یہ لوگ میلاد منا کے بشر بھی مانتے ہیں, میلاد منا کے یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ ہم نبی کو اللہ نہیں مانتے. اس لیے پریشانی ہے. بہرحال پریشان حالوں کو پریشان ہونے دو. دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا مروت کیجیے. غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. سبحان اللہ سبحان یا اللہ. رسول اللہ کی کثرت کیجیے. اب کثرت کا کیا مطلب؟ کثرت کیجیے. مسجد میں ہو تو یا رسول اللہ, ہاں مجلس میں ہو تو یا رسول اللہ,
اسٹیج پر ہو تو یا رسول اللہ, گھر میں ہو تو یا رسول اللہ, مکان میں ہو تو یا رسول اللہ, بازار میں ہو تو یا رسول اللہ, آپ کسی بیابان میں ہو تو یا رسول اللہ, آپ کسی پہاڑ میں ہو تو یا رسول اللہ, آپ کسی دریا میں ہو تو یا رسول اللہ, آپ کہیں اور ہو تو یا رسول اللہ, یہاں ہو تو یا رسول اللہ, اور آپ مدینہ پہنچو تو یا رسول اللہ, اور خبر میں پہنچ جاؤ تو یا رسول اللہ, حشر میں پہنچ جاؤ تو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کی کثرت کرتے چلے جاؤ, دشمنوں کے دل کو جلاتے چلے جاؤ. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. لیکن یہاں لوگ جو ہے یا رسول اللہ سے چھڑ رہے ہیں. فتوا ہے نا بھائی, یا رسول اللہ کہنا شرک ہے, ہاں شرک ہے. ہاں سب جگہ شرک نظر آتا ہے. شرک شرک کہہ کے سرک گیا, پورا ہی سرک گیا پڑھنے, ہے نا شرک. ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے ایک دم شرک ہے, بولنا بھی نہیں آتا لوگوں کو. عجیب سسٹم ہے. 40 دن کا مفتی جو 40 دن کا مفتی 40 دن میں مفتی بن گئے. ہم نے کہا بھائی گیا تھا تو نماز سیکھنے آ گیا, مفتی بن گئے. نماز سیکھنے گیا تھا کہ مفتی بننے گیا تھا؟ عجیب حال ہے. گیا تھا نماز سیکھنے, آیا مفتی بن کے. ہم کو بتانے کا آیا بدعتی, ہم کو کہنے آیا شرک مشرک. ہم نے کہا واہ بھائی تمہارے فتوے کا کوئی جواب نہیں, تمہارے فتوے کا کوئی جواب نہیں. فتوا دینے کے لیے بڑے بڑے مفتی ڈرتے ہیں, اور تو 40 دن کا ملا آیا فتوا دینے. جب تمہاری 40 دن کی ایج ہے تو تمہارے فتوے کی کتنی اہمیت ہوگی, تو سمجھ میں آتا ہے نا بھائی فتوے کی اہمیت. تو میرے بھائی آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ان کو رٹایا جاتا ہے, شرک کہو, بدعتی کہو, مشرک کہو, ان کو کہتے رہو, اتنا کہو کہ ان کو لگنے لگے کہ یہ بات صحیح کہہ رہا ہے. رٹا دیا جاتا ہے. آپ کو جو ہے وہ ایک طریقے سے پلاننگ کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے. آپ کو جو ہے مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے لڑیں, آپ ان سے لڑیں, آپ ان سے بحث کریں. مگر پیارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جب بھی کوئی آپ کے محلے میں یا آپ کے جو ہے آس پاس میں کوئی اس طرح کی باتیں کرتے نظر آئے تو آپ ان سے کہنا میں تم سے جو ہے بات کرنا چاہتا ہوں, تمہیں میرے عقیدے میں جو بھی گڑبڑی نظر آتی ہے تم اس عقیدے کو لکھ کر کے دو, میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. بات میں نہیں کروں گا کیونکہ میری اوقات نہیں, میں بات کروں گا, میں بات اپنے علماء سے کرواؤں گا. آپ اپنے علماء سے رابطہ کرو, آپ کے علماء آئیں گے, ان کے سوالوں کی دھجیاں اڑائیں گے اور سنیوں کا پرچم بلند کر کے جائیں. سبحان اللہ. آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں, آپ کو لڑنے کے لیے نہیں رکھا گیا, آپ کو بحث کے لیے رکھا نہیں گیا. سمجھ رہے ہیں, بحث کے لیے علماء کی جماعت ہے, بحث کے لیے علماء کی جماعت ہے. جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس فیلڈ میں وہ محنت کرے گا. آپ ڈاکٹر ہیں اور چلے جائیں گے بلڈنگ بنانے تو کیا ہوگی, بلڈنگ کی حالت, بلڈنگ گر جائے گی نا. اب عالم نہیں ہے, مسجد میں نماز پڑھانے چلے جائیں گے, تو کیا ہوگا, خود کی بھی نماز نہیں ہوگی, مقتدی کی بھی نہیں ہوگی. سورت پڑھنی آئے گی نہیں تو نماز کہاں ہوگی بھیا. تو اپنی نماز بھی خراب کر رہے ہو, سب کی بھی نماز خراب کر رہے ہو, قیامت میں کیا جواب. تو نماز کے مسائل تمہیں یاد نہیں, قرات اچھے سے آتی نہیں تو نماز مت پڑھو. نماز کی ذمہ داری بہت بڑی ہے, اس کو ہلکے میں نہ لو. اگر آج اماموں کے شرائط بیان کر دیا جائے تو صحیح طریقے سے کوئی امام بننے کے لائق نہیں ہوگا. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں, پھر بھی کم سے کم اتنا تو ہونی چاہیے آپ کی قرات اچھی ہو, قرآن اچھے سے پڑھنا آتا ہو, بیسک جو مسائل ہیں ان کے وہ پتہ ہونا چاہیے. آپ کو وہ بھی نہیں آتا تو کہیں کو دوسرے کی نماز پڑھتا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. آج 40 دن میں آ جاتے لوگ نماز پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا سیکھ کے آیا, نماز پڑھانا شروع کر دیا. اردو نہیں پڑھنی آتی, اردو کی کتاب پڑھنی نہیں آتی, اس کی فضائل اعمال پڑھنی نہیں آتی, اور ممبر پہ کھڑا ہو کے تقریر کر رہا ہے. ایسا ماحول ہے میرے بھائی. یہ میلاد کی برکت, یہ میلاد کی اہمیت کو سمجھو. میلاد کی محفل یہ بتا رہی ہے ہمیں, یہ میسج دے رہی ہے ہمیں, یہ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ پیغام دے رہی ہے کہ اے لوگوں, نبی کی میلاد ہوئی
اور نبی کی میلاد سے ہی دونوں عالم بنایا. نبی کے میلاد کے صدقے میں دونوں عالم بنا. آپ کتاب اٹھائیے مولوی شفیع عالم کی. یہ کون ہے؟ دیوبندیوں کا بہت بڑا شیخ الحدیث. انہوں نے نبی کی سیرت پہ کتاب لکھی. انہوں نے کہا کہ 12 ربیع الاول کے دن مقصد عالم کی آمد ہوئی. مقصد عالم، عالم عالم نہیں، عالم، مقصد عالم کی آمد ہوئی. یعنی کائنات کو بنانے کا جو مقصد تھا 12 ربیع النور کے دن اس مقصد عالم کی آمد ہوئی ہے. حضرت موسیٰ نے جن کی بشارت دی تھی ان کی آمد ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ نے جن کی بشارت دی تھی ان کی آمد ہوئی ہے. آدم اور آدم کی اولاد کے لیے جو فخر ہے ان کی آمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ربیع الاول کے دن ان کی آمد. تو اس محفل کو بدعت مت کہو. بہت عجیب عجیب سوال ہے لوگوں کا. عجیب عجیب منطق چلاتے. بولتے کیا جوڑتے میلاد منانا بدعت. ہم نے کہا کہے کو بھائی بدعت؟ بولتے اس لیے بدعت کہ نبی کی زندگی میں کتنی مرتبہ میلاد کا دن آیا؟ ہم نے کہا انیک مرتبہ آیا. تو کبھی نبی نے میلاد منایا، صدیق اکبر نے منایا، فاروق اعظم نے منایا، عثمان غنی نے منایا، مولا علی نے منایا. ہم نے کہا بڑھیا یاد ہے آپ کو بھیا سب کا نام. کسی نے نہیں منایا. ہاں ہم نے کہا بھائی نبی نے بھی میلاد منایا. سبحان اللہ. نبی نے بھی میلاد منایا. اب تم 40 دن میں پڑھ نہیں پائے تو میرا کیا قصور؟ اب تمہیں حدیث میں نظر نہ آئے تو میرا کیا قصور؟ آپ مسلم شریف کتاب الصیام اٹھاؤ، آپ کو حدیث ملے گی. میرے آقا سے سوال کیا گیا. حضرت قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ فداک امی و ابی، یا رسول اللہ ذرا اتنا تو بتائیے کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو یا رسول اللہ ذرا اتنا تو بتائیے کہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے، آپ پیر کا دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا جواب دیتے ہیں، اے میرے صحابی سنو سنو، میں پیر کے دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں، میں پیر کے دن کے روزے رکھنے کا سبب یہ ہے کہ ولدت فیہ. میرے آقا فرماتے ہیں فیہ ولدت، کہ میں اس دن پیدا ہوا، میں اس دن پیدا ہوا اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. یعنی اپنے میلاد کی خوشی میں روزہ. وفیہ انزل علیہ، اور میرے اوپر جو ہے قرآن کریم کا نزول بھی اسی دن سے شروعات ہوا. تو نبی نے میلاد منائی. اچھا یہاں پہ پھر تھوڑا سا دماغ لگاتا ہے وہ. بس اچھا نبی نے میلاد تو منائی مگر ہفتے میں منائی، آپ تو 12 مہینہ میں ایک بار مناتے ہیں. دماغ لگایا کہ نبی نے میلاد تو ہفتے میں منائی، آپ تو سال میں مناتے. ہم نے کہا کہے کو بھائی سال میں کہے کو مناتے، ایک ربیع الاول سے شروع کرتے، ربیع الاول آ جاتی ہماری میلاد ختم ہی نہیں ہوتی. ہماری میلاد ختم ہی نہیں ہوتی، ہم میلاد مناتے رہتے ہیں. ہاں یہ بات اور ہے کہ جب جب اللہ کا کرم ہوتا ہے تب میلاد مناتے. اچھا یہاں پہ اور دماغ لگاتے. نبی نے میلاد منایا ہے روزہ رکھ کے، آپ کیسے میلاد مناتے؟ ایک مولوی کی ہم نے تقریر سنی نیٹ پہ، وہ کہہ رہا تھا کہ نبی نے روزہ رکھ کر کے یہ بتا دیا کہ میری میلاد کی خوشی نہیں منائی جا سکتی. ہم نے کہا کتنا بڑا پاگل ہے بھیا. یعنی روزہ کو وہ کیا سوچ رہا ہے، روزہ خوشی کے لیے نہیں ہے. میں نے کہا روزہ تکلیف کے لیے ہے. تو پورا مہینہ تکلیف میں رہتا ہے. سنی مسلمان تو روزے کے مہینے میں بڑا خوش رہتا ہے. اب آپ بتائیے کہ روزے سے زیادہ اچھا کھانا کسی اور مہینے میں آپ کھاتے ہیں؟ تو خوشی سے اچھا کھانا کھایا جاتا ہے کہ تکلیف سے اچھا کھانا کھایا جاتا ہے؟ تو پتا چلا روزہ تکلیف کے لیے نہیں، اللہ کے شکر کے لیے، اللہ کے کرم
اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت کے احسان کے لیے ہے۔ اور میرے آقا نے عاشورہ کے دن روزہ رکھ کر کے بتا دیا کہ روزہ تکلیف کے لیے نہیں، روزہ خوشی کے لیے۔ کیوں؟ جب نبی ہجرت کر کے گئے مدینہ، گئے نا ہجرت کر کے، آپ بخاری شریف اٹھائیے، آپ جو مشکات شریف اٹھائیے، آپ مسلم شریف اٹھائیے، آپ جو بھی شریف اٹھائیے، مگر سمجھ رہے شریف اٹھائیے تو آپ کو ملے گا کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو وہاں پہ میرے آقا نے عاشورہ کے دن، عاشورہ سمجھتے ہیں 10ویں محرم کے دن، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو روزہ رکھتے تھے۔ تو میرے آقا نے پوچھا کہ تم لوگ اس دن کا روزہ کائے کو رکھتے، کیوں رکھتے ہو، کس سبب سے رکھتے ہو؟ تو انہوں نے وجہ بتائی کہ ہم لوگ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قوم پر فتح یابی عطا کی تھی، اس خوشی میں انہوں نے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا تھا۔ ہم بھی اسی دن کو مناتے ہوئے اور اس خوشی کو یاد کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا اپنے صحابیوں سے اور ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم تم سے زیادہ ماننے والے ہیں، تو اے میرے صحابیوں سنو، تم بھی اس دن روزہ رکھو۔ اور میرے آقا نے روزہ رکھا تو پتا چلا کہ روزہ تکلیف میں نہیں رکھا جاتا، روزہ خوشی میں رکھا جاتا۔ تو کتنا بڑا پاگل مولوی ہے وہ جو کہتا ہے کہ نبی نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ اس میں خوشی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ عجیب حال ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اسلام میں صرف دو ہی چیز ہے، دو عید ہے۔ ہم نے کہاں کہا ہے نبی نے کہ اسلام میں صرف دو عید ہے؟ چلے اتنا دکھا دیں، کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے، ترمذی شریف میں لکھا ہوا ہے، کسی اور شریف میں لکھا ہوا ہے؟ تو بتا کون سی حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام میں صرف دو عید ہے؟ کہیں لکھا ہے؟ بولا عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ ہم نے کہا اس کی عید سے ہم نے انکار کب کیا ہے؟ ہم انکار کریں تب نا، وہ تو عید ہے، مگر الجمعہ تو عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کی عید ہے۔ تو مسلمانوں کی عید سال میں 2 مرتبہ نہیں بلکہ مہینے میں 4 مرتبہ۔ سبحان اللہ۔ تو مسلمانوں کی عید ہے، اب تم مسلمان ہی نہیں ہو تو ہم کیا کریں؟ بے شک بے شک۔ تم مسلمان ہی نہیں تو ہم کیا کریں؟ جو مسلمان ہیں ان کے لیے مہینے میں تو 4 عید آتی ہے۔ اور یہ ساری عیدیں ملی کن کے صدقے میں؟ نبی کے صدقے۔ نبی نہ آتے تو کچھ نہ ہوتا۔ اللہ نے نبی کو پیدا کرنا چاہا تب آدم کو پیدا کیا، اللہ نے نبی کو پیدا کرنا چاہا تب موسیٰ کو پیدا کیا، اللہ نے نبی کو پیدا کرنا چاہا تب حضرت ابراہیم کو پیدا کیا، اللہ نے نبی کو پیدا کرنا چاہا تب حضرت لوط کو پیدا کیا، اللہ نے نبی کو پیدا کرنا چاہا تب حضرت یعقوب کو پیدا کیا، اللہ نے نبی کو پیدا کرنا چاہا تب 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام کو پیدا کیا۔ جب اللہ نے نبی کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، یہ پہاڑوں کو پیدا کیا، یہ سمندروں کو پیدا کیا، یہ برق و صبر کو پیدا کیا، یہ شمس و قمر کو پیدا کیا، یہ شجر و حجر کو پیدا کیا، ہم کو پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، کائنات کو بنایا۔ جب رب کائنات نے ساری دنیا کو بنایا تو پھر میرے آقا کو پیدا کیا، اور میرے آقا کو پیدا کیا تو مسلمانوں سے فرمایا کہ اے مسلمانوں سنو، میں نے تمہیں بے شمار نعمتیں دی، میں نے تمہیں بے شمار نعمتیں دی ہے، مگر اے میرے بندے میں نے کسی نعمت کے بدلے میں احسان نہیں جتلایا، کسی نعمت کے بدلے میں احسان نہیں جتلایا ہے۔ اللہ نے احسان نہیں جتلایا، اللہ نے ہمیں بڑی ساری نعمتیں دی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کی نعمت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ۔
تو اللہ کی نعمت کو نہ جھٹلایا جا سکتا ہے نہ شمار کیا جا سکتا ہے. تو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا مگر احسان نہیں جتلایا. مگر جب باری آئی آمنہ کے لال کی, جب باری آئی مدینے کے تاجدار کی, جب باری آئی ہم غریبوں کے غمخوار کی, جب باری آئی امام الانبیاء کی, جب باری آئی شافع محشر کی, جب باری آئی حضرت آدم کے امام کی, جب باری آئی حضرت موسیٰ کے امام کی, جب باری آئی حضرت عیسیٰ کے امام کی, جب باری آئی آمنہ کے لال کی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. کہ اے مسلمانوں, اللہ کا تم پہ احسان ہے کہ تمہیں میں سے ایک رسول کو پیدا. اللہ کا احسان ہے تم پہ. کس پہ احسان ہے؟ مومن پہ ہے, کافر پہ نہیں. جن پہ احسان ہے وہ خوشی منا رہا ہے, جن پہ احسان ہے وہ خوشی منا رہا ہے. اور خوشی کیوں نہ منائے؟ میرے امام نے کہا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. دھوم کا مطلب الٹا مطلب, دھوم کا مطلب یہ مت سمجھو کہ ڈی جے بجا رہے ہو جھوم رہے ہو. دھوم مچانے کا مطلب یہ مت سمجھو کہ آپ کود رہے ہو. دھوم مچانے کا مطلب یہ مت سمجھو کہ آپ جو ہے عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہو. دھومنے کا مطلب یہ, دھوم مچانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سنیت کو بدنام کر رہے ہو. نہیں نہیں پیارے, آپ نبی کی میلاد مناؤ, نبی کے نام پر آپ جلوس نکالو, تو آپ کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو لگنا چاہیے کہ مدینے کا غلام جا رہا ہے, حضرت رسول کریم کا جو ہے ماننے والا جا رہا ہے. ارے اپنے تو اپنے بیگانے کو بھی لگنا چاہیے کہ جب کوئی انسان اپنے پروفیٹ کے بارے میں جب کسی چیز کو مناتا ہے تو اس طریقے سے منایا کرتا ہے. جب آپ جاؤ تو آپ کے زبان پر یا تو درود پاک کے گجرے ہونے چاہیے, یا نبی کریم کے نام ہونے چاہیے, یا ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے, یا ذکر خدا. اس طریقے سے نکالو تو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. اور آگے کیا ہے؟ مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, اور غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اور ایک جگہ آپ نے فرمایا ہے کہ خوب ذکر آیات ولادت کیجئے, خوب ذکر آیات ولادت کیجئے. تو نبی کے ذکر کی جو آیات ہے ان کی خوب ذکر کیا کرو. یہ ذکر مصطفیٰ اصل میں میلاد ہے. ذکر مصطفیٰ اصل میلاد ہے. نبی کا ذکر کرنا میلاد ہے. یہ میلاد اصل, یہ ہم میلاد منا رہے نبی, یہ ہم میلاد منا رہے نبی کی. تو ذکر مصطفیٰ میلاد ہے, اس کو بدعت نہ کہو. مگر عجیب قسم کے لوگ ہیں, عجیب بدعت کا بھوت سوار ہے. کیا کہتے لوگ؟ آج عجیب ایک سوال نکلا ہے, نیا سوال, اور اس سوال میں بڑا غرور ہے ان کو. بڑے عجیب طریقے سے سوال کر رہے ہیں. کوئی لال دوپٹہ والا سعودیہ سے ویڈیو بنا رہا ہے, کوئی لال دوپٹہ والا جو ہے مسجد سے ویڈیو بنا رہا ہے. اور سوال کیا کر رہا معلوم؟ ان میلاد بنانے والوں سے پوچھو کہ میلاد منانا نیکی ہے کہ نہیں. کیا سوال ہے؟ میلاد منانا نیکی کا کام ہے کہ نہیں. بڑا غرور ہے اس سوال. ہم نے کہا آگے کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا اگر میلاد منانا نیکی کا کام ہوگا تو نبی کو پتا ہوگا. تو نبی نے کہاں پر کس حدیث میں بتایا ہے کہ میلاد منانے میں اتنا ثواب ہے؟ ہم نے کہا اچھا یہ بات ہے. اس سوال میں بہت غرور ہے تم کو. تو ہم نے کہا ایک بات بتاؤ, پہلے ایک بات بتاؤ, کیا نبی کو صرف یہی پتا ہے کہ کون کون سا کام نیکی کا ہے, کہ نبی کو یہ بھی پتا ہے کہ کون کون سا کام نیکی کا نہیں ہے؟ جی کیا نبی کو صرف یہی پتا ہے کہ کون کون سا کام نیکی کا ہے, کہ نبی کو یہ بھی پتا ہے کہ کون کون سا کام نیکی کا نہیں ہے, یعنی گناہ کا ہے؟ تم سوال کر کے یہ بتا رہے ہو کہ نبی کو یہ بھی پتا ہے
کہ کون کون سا کام نیکی کا ہے، اور نبی کو یہ بھی پتا ہے کہ کون کون سا کام نیکی کا نہیں گناہ کا ہے۔ تو جب تم نے یہ سوال کر ہی لیا ہے تو یہ بتاؤ میرے آقا نے کہاں فرمایا کہ میلاد منانا گناہ ہے؟ نبی نے کہاں بتایا ہے کہ میلاد منانا گناہ ہے؟ ہم نے تو بتا دیا نا بھائی کہ نبی نے خود اپنی میلاد منا کر کے روزہ رکھا ہے۔ اب تم یہ مت کہنا کہ جس طریقے سے نبی نے منایا تم اسی طریقے سے مناؤ، جس حیت نے سے نبی نے منایا اسی طریقے سے مناؤ، سیم ٹو سیم کرو۔ ہم نے کہا سیم ٹو سیم میں آؤ گے تو بڑی پریشانی ہو جائے گی بھیا، بڑی پریشانی ہو جائے گی، نماز بھی نہیں پڑھ پاؤ گے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ تو ہم نے کہا ایک بات بتا کہ نبی کی مسجد کیسی تھی؟ نبی کی مسجد کیسی تھی؟ نبی نے مسجد بنائی تھی کہ نہیں بنائی تھی؟ نبی کی مسجد کیسی تھی؟ نبی کا مصلی کیسا تھا؟ نبی کا صف کیسا تھا؟ ذرا ایک بات بتاؤ، تم تاریخ کی کتاب ہی نہیں حدیث کی کتاب سے ایک ضعیف روایت لا کر کے مجھے بتاؤ جس میں لکھا ہو کہ نبی نے اپنی مسجد کو پکی بنایا۔ اگر سیم ٹو سیم میں آؤ گے تو نبی کی جیسی مسجد تھی ویسی مسجد پہلے بناؤ بعد میں نماز پڑھو۔ تو سیم ٹو سیم میں مت آؤ، اصل دیکھو کہ اصل مسجد بنانا ہے، حدیث میں لکھا ہے، تو اسی طریقے سے ثابت ہو گیا کہ اصل میلاد کی ہے، پہلے اور طریقے سے منایا جاتا تھا، آج اور طریقے سے منایا جاتا ہے، آج کے حساب سے مسجد بھی بنائی جاتی ہے، آج کے حساب سے میلاد بھی بنائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیم ٹو سیم میں آؤ گے تو پہلے مسجد سیم ٹو سیم بناؤ، سیم ٹو سیم مسجد بناؤ، پہلے سیم ٹو سیم شکل تو بناؤ۔ تو سیم ٹو سیم میں مت آؤ۔ تو میں آپ کو بتا کیا سوال کیا انہوں نے، کیا نبی کو اس نیکی کے بارے میں پتا تھا کہ نہیں؟ اب سنو ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو علم غیب عطا کیا ہے۔ نبی پاسٹ کے بارے میں بھی جانتے ہیں، نبی فیوچر کے بارے میں بھی جانتے ہیں، نبی مستقبل کو بھی جانتے ہیں، نبی ماضی کو بھی جانتے ہیں، نبی حال کو بھی جانتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، آپ نے یہ سوال کیا کہ اگر میلاد منانا نیکی کا کام ہوتا تو نبی کو پتا ہوتا، تو گویا کہ تم نے سوال کر کے یہ بات مان لیا کہ قیامت تک جو نیکی کا کام ہوگا آمنہ کے لال کو پتا ہوگا۔ تو پتا چلا سنیوں کا عقیدہ ثابت ہو گیا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ ہم نے مان لیا نا کہ جو بھی قیامت تک نیکی کا کام ہوگا نبی کو پتا ہوگا، معلوم ہوگا۔ اب آپ بتاؤ، مسجد کی مثال تو ہم نے دے دی۔ بخاری شریف لکھ کے امام بخاری نے نیکی کا کام کیا ہے کہ نہیں؟ مسلم شریف لکھ کے امام مسلم نے نیکی کا کام کیا ہے کہ نہیں؟ ترمذی شریف لکھ کے امام ترمذی نے نیکی کا کام کیا ہے کہ نہیں؟ نسائی شریف لکھ کے امام نسائی نے نیکی کا کام کیا ہے کہ نہیں؟ مشکات شریف لکھ کے امام تبریزی نے جو ہے وہ نیکی کا کام کیا ہے کہ نہیں؟ اور جتنے بھی محدثین نے حدیث کی کتاب لکھی ہے انہوں نے نیکی کا کام کیا ہے کہ نہیں؟ گویا کہ تم نے یہ سوال کر کے میرے آقا کے بارے میں سنیوں کا عقیدہ ثابت کر دیا کہ میرے آقا کو 1400 سال پہلے پتا تھا کہ امام بخاری میری حدیث کی کتاب لکھیں گے، میرے آقا کو پتا تھا کہ امام مسلم حدیث کی کتاب لکھ کر نیکی کمائیں گے، میرے آقا کو پتا تھا کہ مشکات شریف لکھی، میرے آقا کو پتا تھا ترمذی شریف لکھی جائے گی، میرے آقا کو پتا تھا کہ حدیثوں کی کتاب لکھی جائے گی۔ اگر تم کہتے ہو پتا نہیں تھا تو پھر مانو یہ نیکی کا کام نہیں تھا، پھر مانو یہ نیکی کا کام نہیں تھا۔ اگر نیکی کا کام ہے تو نبی کو پتا تھا۔ تمہارے سوال سے ثابت کہ نیکی کا کام جو بھی ہوگا نبی کو پتا ہوگا،
ارے ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے تھے کہ نبی کو پتا ہے، نبی کو یہ بھی پتا ہے، نبی کو وہ بھی پتا ہے، مگر تم کہتے تھے نبی کو پتا نہیں ہے، مگر تم نے سوال کر کے بتا دیا کہ آخر میں مانا تو صحیح مگر سوال سے مانا تو صحیح مگر سوال سے مان لیا نا؟ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ یہ سوال سمجھ میں آ گیا؟ یہ کیا کہیں گے کہ نبی کو اس نیکی کے بارے میں پتا تھا کہ نہیں؟ تو آپ کہنا بے شک نبی کو پتا تھا، تبھی تو نبی نے جو ہے روزہ رکھا ہے۔ ہاں یہ تو ہمارا سوال ہے، جواب ہوا نیکی ہے نا بھائی روزہ رکھنا۔ میلاد منایا نبی نے تو نیکی کا کام کیا، لیکن اس طریقے سے اگر وہ نہ مانے تو اب آپ ان کو کہنا آپ یہ تقریر کر رہے ہو، تقریر کرنا نیکی کا کام ہے کہ نہیں؟ تو نبی کو پتا تھا کہ نہیں؟ اگر نبی کو پتا تھا کہ نیکی کا یہ کام ہے تو کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہے کہ مائک پہ تقریر کرنا نیکی کا کام ہے؟ مائک پہ تقریر کرنا نیکی کا کام کدھر ہے؟ پہلے حدیث دکھا پھر مائک پہ تقریر کر۔ اگر حدیث نہیں بتا سکتے تو مائک چھوڑ، نیچے آ جا۔ تو گویا کہ تم نے سوال کر کے ہی اپنے آپ کو بڑا تیس مار نہیں بنا لیا، بلکہ تم تو سنیوں کے جوتی پر آ گئے۔ یہ سوال تمہارے لیے وبال بن گیا ہے اور سنیوں کے لیے فتح کا جھنڈا بنا، سنیوں کے لیے فتح کا جھنڈا بنا۔ رات کافی ہو رہی ہے، میں آپ کو میلاد سناؤں گا انشاءاللہ، ہے نا؟ نبی کی میلاد کی محفل میں جتنے بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں سب کا الحمدللہ ہمارے پاس جواب ہے، سب کا جواب۔ یہ لوگ کہتے ہیں، ایک سوال آج کل یہ کیا جاتا ہے، میلاد منانے والے کو میلاد منانے کی کوئی دلیل نہیں ملی تو ابو لہب کی دلیل ملی۔ کیا بولتے ہیں؟ ابو لہب کی بولے دلیل ملی، کافر سے بولے یہ لوگ دلیل لاتے۔ ہم نے کہا نہیں، کافر سے ہم لوگ دلیل نہیں لاتے، پہلے تو ہم دلیل قرآن سے لاتے، پھر حدیث رسول سے لاتے، پھر ہم کافر سے بھی لاتے۔ اور ابو لہب کی جو بات ہم لاتے ہیں وہ ہم میلاد النبی کو ثابت کرنے کے لیے نہیں، میلاد النبی کے جو دلائل ہیں ان کے سپورٹ میں لاتے ہیں کہ پہلے تو قرآن سے ثابت، پھر حدیث سے ثابت، اور یہاں سے بھی ثابت۔ آپ نے سنا ہوگا ابو لہب کے بارے میں، میں صرف اشارہ کرتا ہوں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو صرف کافر کی دلیل ملی۔ ہم نے کہا بھائی یہ تو بخاری میں کتاب النکاح اٹھاؤ، کتاب النکاح اٹھاؤ، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، کتاب الصدقات اٹھاؤ، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود کہ ابو لہب کو خواب میں دیکھا گیا۔ کس نے دیکھا؟ یہ لوگ کہتے کہ دیکھنے والے کا پتہ نہیں۔ ہم نے کہا تم نے پڑھا ہی نہیں تو کیسے پتا ہوگا؟ پڑھا ہوتا تو پتا ہوتا کہ کس نے دیکھا۔ تو پھر جب ہم نے ڈوز دیا تو بولا پتا ہے کہ حضرت عباس نے دیکھا۔ پھر کہتا نہیں انہوں نے ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا۔ ہم نے کہا کب خواب دیکھا؟ تو کہا کہ جب ابو لہب کی موت ہوئی اس کے بعد دیکھا۔ تو ہم نے کہا حضرت عباس ایمان کب لائے؟ حضرت عباس ایمان کب لائے تھے؟ ابو لہب کے مرنے کے بعد لائے تھے کہ ان سے پہلے لائے؟ تو بولا ابو لہب کے مرنے سے پہلے لائے تھے۔ ہم نے کہا تو پتا چلا ایمان کی حالت میں خواب دیکھا، ایمان کی حالت میں خواب دیکھا ہے۔ ایک مومن بندہ جب خواب دیکھے تو اس خواب کو نبوت کا 40واں حصہ کہا گیا ہے۔ ارے حضرت عباس عام بندہ نہیں، نبی کے چاچا بھی ہیں اور صحابی رسول بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ ابو لہب کو خواب میں دیکھا۔ ابو لہب سے پوچھا کیا گزری بھائی، کیا چلا، کیا ہوا تمہارا؟ تو انہوں نے کہا بڑی بری حالت ہے، مگر ہر پیر کے دن جو ہے مجھے تھوڑا سا پانی نوش کرنے کو مل جاتا، پینے کو مل جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو میں نے نبی کی پیدائش کی خوشی میں اپنی باندھی صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ یہاں ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، نبی آئے، نبی دنیا میں آئے، باندھی کو آزادی مل گئی،
نبی دنیا میں آئے، باندی کو آزادی مل گئی. نبی کے آمد کے بعد باندی کو آزادی ملنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب کائنات دنیا والے کو بتانا چاہتا تھا کہ اے دنیا والے دیکھو دیکھو یہ میرا نبی ہے، اب دنیا سے غلاموں کو آزاد کرانے آ گیا ہے. یہ میرا نبی وہ نبی ہے جو غلاموں کو صرف دنیا کے آقا سے آزاد نہیں کرائے گا بلکہ میرے بندوں کو جہنم سے آزاد کرا کر جنت کا پروانہ تھا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ بولے نہیں یہ حدیث ضعیف ہے. ہم نے کہا روز بولتے تھے بخاری دکھاؤ بخاری دکھاؤ بخاری دکھاؤ، آج بخاری سے بخار آ گیا. روز کہتے تھے بخاری دکھاؤ بخاری دکھاؤ، بولتے تو ضعیف حدیث ہے، قرآن کے خلاف حدیث ہے. اچھا ایک مولوی انداز میں تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے بت یدا ابی لہب وتب، اس طریقے سے زور سے کہہ رہا ہے، سمجھ رہے کہ اب کے دونوں ہاتھ اور وہ ٹوٹ گیا. تو پانی کیسے ملا، دیکھا کیسے آیا ہے نا سم لا، یہ بہرے ہیں. یہ لوگ کیا کریں گے، قبر میں فرشتے کو دیکھیں گے نہیں، بولا دیکھیں گے. ہم نے کہا پھر قرآن کے خلاف ہو گئے، قرآن ہیں یہ دیکھ نہیں سکتے. دیکھا تو جیسے دیکھا ویسے پانی ملا. اندھے نے دیکھا ویسے ایک کافر کو پانی ملا. دیکھو دکھانے والا بھی خدا. رحمت نبی ہے، ہم نبی کا چرچا کر رہے ہیں. تمہارے لیے نبی رحمت نہیں، ہمارے لیے نہیں ہے تو تم خوشی مت مناؤ. ہمارے لیے تو نبی سب کچھ ہے، اس لیے نبی کا چرچا کرتے ہیں، نبی کا ذکر کرتے ہیں. جب تک دنیا رہے گی کی ضرورت ہے، علماء رہنے کی ضرورت ہے، علماء کی سنگت اختیار کرنے کی ضرورت ہے. جب علماء کی علمی گفتگو سے ہوگا تو انشاءاللہ الرحمن کوئی بھی ایمان کا لٹیرا ڈال سکتا ہے. جب شیطان آپ کے پاس آئے گا اور آپ کے جب جلالے عمری کو دیکھے گا تو شیطان میرے آقا ہے. ابھی چاند سورج کی کرنیں پھیلی نہیں. میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، اس وقت کیوں آئے؟ نقطے اگر دن کے وقت میں آتے تو لوگ کہتے کہ دنیا روشن نہیں ہوئی بلکہ سورج کی روشنی سے. تو میرے آقا اس وقت تشریف لائے. امی اگر نبی رات میں پیدا ہوتے تو رات دن کو چیلنج کر دیتی، مجھ میں تشریف لائے. اگر نبی ہوتے کہ اے دن تمہاری کوئی اوقات نہیں، نبی مجھ میں تشریف لائے. نبی اس وقت تشریف لائے تاکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا اور میرے آ جائے گا. میرے آقا نے فضیلت لی ہے نہ ربیع الاول سے. میرے اول نے بھی نبی سے فضیلت لی ہے اور نبی صرف یہ مہینہ اور اس دن نے نہیں لیا، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا. آمد ہوئی، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، ہے نا، یاد ہے نا اتنا؟ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے. ہم ایماندار ہیں، ہم سچے نبی کے ماننے والے ہیں. ہم نے کہا بے ایمان
तू बहुत बड़ा है शैतान, तू बहुत बड़ा शैतान है। इसलिए मेरे भाई अब आप थोड़ा ध्यान लगाओ, जो इंसान नबी के दादा को मुशरिक कह सकता है, जो इंसान नबी की माँ को मुशरिका कह सकता है, वो अपने दादा को भी कह सकता है। बात समझ रहे हैं क्या बोलना चाहता हूँ? पॉइंट, जो इंसान नबी की माँ को काफिरा कह सकता है, अस्तगफिरुल्लाह, उनको पता था कि रास्ता जहन्नम से आजादी दिलाएगा, उनको पता था यही रास्ता नबी के गुलामों का रास्ता है। वो सऊदिया रिटर्न नहीं थे, वो नबी के गुलामों से अटैच थे, इसलिए नबी के गुलामों का रास्ता पकड़े हुए थे। वो दरूद पढ़ते पढ़ते जन्नत में पहुंच गए। अभी तू जन्नत में पहुंचा नहीं है, तू अपनी फिक्र, उनकी फिक्र छोड़ के, उनको समझ नहीं थी कि ये बहुत पुराना है, हम बहुत पुराने हैं, तुम बहुत निराले हो और बहुत नए हो। समझ लो, अपनी फिक्र करो, हमें मत बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा ईमान खराब हो गया, तुम बिगड़ गए हो, तुम सुधरो, हमें मत सुधारने की कोशिश करो। हाँ, हम अपने आप को सुधारने की कोशिश जरूर करेंगे। हम बेअमल हैं, अमलदार होने की कोशिश करेंगे। हम बेनमाजी हैं, नमाजी बनने की कोशिश करेंगे। हम बेअमल हैं, अमलदार बनने की कोशिश करेंगे। हम जो हैं बड़े बड़े बुरे काम करते हैं, अच्छे काम को करने की कोशिश करेंगे। हम ज़कात नहीं देते, ज़कात देने की कोशिश करेंगे। हम झूठ बोलते हैं, सच बोलने की कोशिश करेंगे। हम जो है गलत काम में मुलव्विस हैं, उससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करेंगे। और अल्लाह ने चाहा तो मौत से पहले तौबा नसीब होगी, और जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो बेईमान होकर लगी जन्नती बनकर। क्योंकि हदीस में आया ना भाई कि जिसको अल्लाह ताला ने जन्नती बना करके पैदा किया है, वो कोई भी अमल करे, जब मरेगा तो तौबा करके मरेगा। हदीस में आया है। और जिसको जहन्नम के लिए पैदा किया, कुत्ता भी अच्छा अमल करे, जब मरेगा तो बेईमान होके मरेगा। बुखारी शरीफ की हदीस। इसलिए दुआ करो कि मौला जब भी मौत देना साथ ईमान के दे। मौत आए तो दरे पाके नबी पे सैयद, मौत आए तो दरे पाके नबी पे सैयद। बड़े बड़े वली नबी के दरबार में मरने की तमन्ना करते हैं, नबी के दरबार में मरने की तमन्ना करते, और ये लोग नबी के दरबार में जाने को बिदअत कहते, नबी के दरबार में जाने को बिदअत कहते, और अपनी फजाइल अमाल ही नहीं पढ़ते। फजाइल अमाल में लिखा है, क्या लिखा है? वो दिन करे खुदा के मदीने को जाए हम, वो दिन करे खुदा के मदीने को जाए हम, खाके दरे रसूल का सुरमा लगाए। ये हम कह रहे हैं, फजाइल अमाल में लिखा है, उठा के देख तो पता चला, तुम्हारी किताब से साबित है। जब नबी के दरबार के खाक की अजमत है कि उनको सुरमा बनाया जाए, जब खाक की अजमत है तो नबी के मजार की कितनी अजमत होगी, और जब नबी के मजार की कितनी अजमत है तो नबी के साथ की कितनी, नबी के जात की कितनी अजमत। तो जब नबी के मजार की और नबी के दर के खाक की जो है सीरत बयान की जा सकती है, उनका जिक्र किया जा सकता है, तो नबी का जिक्र क्यों नहीं किया जा सकता? अजीब बात है। नबी के दर के खाक का तुम तज़किरा करो अपनी किताब में, हम अपनी महफिल में नबी का भी जिक्र करें तो बोले बिदअत। अजीब बात है, बिदअत का अजीब भूत सब। बहरहाल, तो मैं आपको सुना रहा था कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल की सुबह को इस दुनिया में तशरीफ लाए। नबी की आमद से कबल अजीब माहौल था। अरब की सरजमीन पर कहत साली आई हुई थी। कहत साली समझते हैं? गल्ला पानी सब खत्म, खाने पीने का सारा सामान खत्म, लोग परेशान हाल, कहत साली से जूझ रहे, परेशान थे, असबाब तलाश कर रहे थे, कोई सबब मिल जाए जिससे हमारी परेशानी दूर हो जाए। अपने तो अपने बेगानों ने भी अपनी किताब में लिखा, सीरत निगारों ने अपनी किताब में लिखा, बड़े बड़े मुहद्दिस ने अपनी किताब में लिखा कि जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमल आया हजरत बीबी आमना के बतन मुबारक पे, तो जिस महीने आया, जिस दिन आया, वो दिन जुमा का था।
وہ دن جمعہ کا تھا اور اشرف علی تھانوی نے نشر الطیب کے اندر لکھا کہ جمعہ کا دن لیلۃ القدر سے افضل اس لیے کہ اس رات کو نبی کا حمل حضرت آمنہ کے بدن میں آیا. نبی کی آمد حمل میں ہونے کی وجہ سے اتنی فضیلت، تو نبی کی آمد دنیا میں ہونے کی وجہ سے کتنی فضیلت. ذرا سمجھیے. تو کہتے ہیں، لکھا ہے لکھنے والوں نے، تفاسیر میں بھی لکھا، سیرت نگاروں نے سیرت نگاری میں بھی لکھا، بڑے بڑے محدث نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے بطن مبارک پہ آئے تو اس دن اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی برکت سے، ابھی نبی دنیا میں نہیں آئے، ابھی نبی اپنی ماں کے شکم مبارک میں ہیں، نبی دنیا میں نہیں آئے، مگر نبی کی برکت دیکھو کہ نبی ابھی اپنی والدہ کے شکم مبارک میں ہے، رب نے برکت کا نزول شروع کر دیا. نبی کی آمد سے پہلے رب کائنات نے عرب کی سرزمین سے قحط سالی کو دور کر دیا اور پورے جو ہے سرزمین کو شاد و آباد کر دیا. جس درخت میں پھل نہیں تھا اس درخت میں نبی کی آمد کی برکت سے پھل آیا. یہ نبی کی برکت تھی. جب نبی اس دنیا میں تشریف لائے، کتنی تاریخ تھی؟ 12. نبی آئے حضرت عبداللہ کے یہاں، والد کا انتقال ہو گیا. اچھا، والد کا انتقال کہاں ہوا تھا پتہ ہے؟ مدینہ میں. نبی کے والد کا انتقال کہاں ہوا؟ مدینہ میں. اور بیماری سے ہوا. بیمار ہو گئے تھے. آپ تجارت کرتے تھے تو اس لیے مسلمانوں تجارت کرو. تجارت، نبی نے بھی تجارت کیا، نبی کے والد نے بھی تجارت کیا، نبی کا خاندان تجارت کرتا ہے. تو تجارت میں بڑی برکت ہے. اسلام تجارت کرنے کا حکم دیتا، تجارت کرو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو پورا گھر معطر ہو گیا. پورا گھر نبی کے خوشبو سے، خوشبو محمدی سے جگمگانے لگا. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، گھر معطر ہو گیا، در در سے خوشبو محمدی آنے لگی. چنانچہ جب حضرت عبد المطلب تک خبر پہنچی، حضرت عبد المطلب تک خبر پہنچی کہ پوتا پیدا ہوا ہے، اور اتنا خوبصورت پوتا پیدا ہوا ہے کہ آج تک عرب کی سرزمین پر کسی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ پیدا نہیں کیا. حضرت عبد المطلب دوڑے دوڑے حضرت آمنہ کے حجرے مبارک پہ آتے ہیں، اپنے پوتے کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں. حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے وفات کے غم کو بھول جاتے ہیں اور خوشی سے مچلنے لگتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اپنے پوتے کو اپنے گود میں اٹھا کر حضرت عبداللہ کہیں اور نہیں جاتے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، طبیب کے پاس نہیں جاتے، کسی بابا کے پاس نہیں جاتے، کسی تابیزدار کے پاس نہیں جاتے، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، کسی پنڈت کے پاس نہیں جاتے، بلکہ جاتے تو خدا کے گھر کعبۃ اللہ میں جاتے. کہاں جاتے؟ کعبۃ اللہ میں. آج لوگ بابا کے پاس جا رہے، اس کے پاس جا رہے، اس کے پاس جا رہے، خانہ خدا میں کوئی نہیں جاتا. یعنی آپ کعبہ نہیں جا سکتے، مسجد تو جا سکتے. آپ مسجد تو جا سکتے. نبی کو آپ کے دادا عبد المطلب خانہ کعبہ کی زیارت کروانے لے کر گئے. خانہ کعبہ میں جب گئے، خانہ کعبہ کا طواف کرایا، خانہ کعبہ کا طواف کرایا. وہاں پہ حضرت عبد المطلب نے دعائیں مانگی. بہت ساری باتیں ہیں، مختصر کرتا ہوں. دعائیں مانگی، پھر آپ واپس آئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 دن لگ بھگ آپ کی والدہ نے دودھ پلایا. ساتھ میں صوبیہ باندی نے بھی دودھ پلایا، جو ابو لہب کی باندی تھی، انہوں نے بھی دودھ پلایا. اس کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے میرے آقا کے عقیقہ کے لیے ایک محفل کا انعقاد کیا. ایک محفل کے انعقاد کیا، محفل کا، عقیقہ کے لیے محفل کا انعقاد. نبی کے عقیقہ کس لیے ہوتا ہے؟
پیدائش کی خوشی میں ہوتا ہے کہ پیدائش کے دکھ میں ہوتا ہے؟ پیدائش کے دکھ میں کوئی عقیقہ کرتا ہے؟ پیدائش کی خوشی میں عقیقہ تو پتا چلا یہ نبی کی میلاد میں خوشی منانا یہ اب کا طریقہ نہیں، نبی کے دادا کا طریقہ ہے۔ نبی کے دادا نے نبی کی پیدائش کی خوشی میں عقیقہ کیا اور لوگوں کو دعوت بھی دی، جیسے آج سنی مسلمان دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیا گیا، لوگوں کو بلایا گیا، لوگ آئے، سردار قریش آئے، دعوت کے لیے جو انتظام کیا گیا تھا، بکرا کاٹا گیا، نام رکھا، کیا نام رکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اپنے آبا و اجداد کے ناموں کے علاوہ دوسرا نام کیوں رکھا؟ تو دادا نے اس وقت جواب دیا تھا، میں نے اپنے پوتے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ ان کی اس دنیا میں بھی تعریف ہوگی، اس دنیا میں بھی تعریف ہوگی۔ اور جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا، جب نبی پہ قرآن کا نزول ہوا تو دادا کی اس بات کو رب نے سچ کر دکھایا، رب نے قرآن نازل کیا، قرآن کی آیت میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دنیا میں بھی نبی کی تعریف ہو رہی ہے اور آخرت میں بھی نبی کی تعریف ہوتی رہے گی۔ نبی کا نام رکھا گیا۔ اس کے بعد عرب کا دستور تھا کہ بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو دودھ پلایا جاتا تھا، اور اپنے گھر سے نہیں، کسی عورت کو کرائے پہ رکھا جاتا تھا، دائیا کو رکھا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے، مگر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وادی سے کئی پہاڑ کے دور، ایک پہاڑ کے اوپر ایک بستی تھی غریبوں کی، جنہیں بنو سعد بھی کہا جاتا تھا۔ وہاں سے عورتیں آئیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف، مکہ شریف آئی، بہت ساری عورتیں آئیں، اس میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ حلیمہ سعدیہ کوئی نہیں جانتا تھا حضرت حلیمہ سعدیہ کو۔ آج حلیمہ سعدیہ کو اگر کوئی جانتا ہے تو نبی کی وجہ سے جانتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کو کون جانتا تھا؟ ایک جھوپڑ میں رہتی تھی، کون جانتا تھا کہ اس جھوپڑ کی عظمت اتنی بن جائے گی کہ اس جھوپڑ کی عظمت اتنی بڑھ جائے گی کہ قیامت تک لوگ کسی کے بلڈنگ کو یاد رکھے نہ رکھے، مگر حضرت حلیمہ کی جھوپڑی کو یاد رکھا جائے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ بھی ساتھ چلی۔ حضرت حلیمہ کے پاس تاریخ ابن ہشام میں لکھا ہے، سیرت ابن ہشام میں حضرت حلیمہ خود فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک لاغر سی اونٹنی تھی، اس کے تھن میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، اور میرے پاس ایک گدھی تھی، بڑی کمزور سی گدھی تھی۔ بہت سارے لوگوں نے خچر بھی لکھا ہے، بہرحال جو بھی روایت ہو، تو وہ جو سواری تھی وہ بھی بڑی لاغر سی تھی۔ میں اس پہ بیٹھ گئی اور میرے ساتھ میں ایک میرا بیٹا عبداللہ تھا، جنہوں نے کئی دنوں سے میرے چھاتی سے دودھ نہیں پیا تھا۔